بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیکچرر ہسٹری تسلیم آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا سیکنڈ آن لائن لیکچر ہے جو کہ انڈس ویلی سویلائزیشن پر مشتمل ہے۔ کل ہم نے اس کا فرسٹ پارٹ ڈسکس کیا تھا، آج ہم اس کا سیکنڈ پارٹ ڈسکس کریں گے، اس کے بعد آپ اس کی اسائنمنٹ بنائیں گے۔ سر جان مارشل نے 1922 میں، جو کہ ایک ماہر آثار قدیمہ تھا، 1922 میں انہوں نے موہنجو دڑو لاڑکانہ میں اور ہڑپا ساہیوال میں کھدائی کا کام کیا، جہاں سے ایک عظیم تہذیب کے آثار ملے۔ بہت ساری چیزیں ملی ہیں جو کہ ملتی جلتی ہیں، بہت ساری ایسی اوزار ملے ہیں جو کہ دونوں جگہوں پر جو ہیں وہ مشترکہ دکھائی دیے گئے ہیں۔ دونوں تہذیبیں آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں جہاں دریا سندھ گزرتا ہے، انڈس ریور گزرتا ہے، وہاں پر وہ آباد تھیں، موہنجو دڑو اور ہڑپا۔ موہنجو دڑو یہ دریا سندھ کے کنارے تہذیب آباد تھی اور ہڑپا دریا راوی کے کنارے آباد تھی۔ دونوں تہذیبوں کے درمیان تعلقات تھے، تجارت ہوتی تھی، لین دین ہوتا تھا، کیونکہ دونوں تہذیبوں کے جو کھنڈرات ملے ہیں، ان میں جو اشیاء ملی ہیں وہ تقریباً ملتی جلتی ہیں۔ کل ہم نے ان کی معاشی زندگی، معاشرتی زندگی اور ان کی خصوصیات کے حوالے سے بات کی تھی، آج ہم ان کو مزید ایکسپلین کریں گے۔ ہم بات شروع کرتے ہیں کہ ان کے مشاغل سے، کہ جب وہ فارغ ہوتے تھے اپنے کام کاج سے تو کس طرح اپنے وقت کا استعمال کرتے تھے۔ A number of playthings such as game board with dice pieces, marbles, balls and other things belonging to the children like the toys were discovered at the sites. So one can say that crude game of chess was probably the most popular form of pastime. بہت ساری چیزیں تھیں، جیسے ماربل ڈائس تھے، بالز تھیں، ادر تھنگس تھیں، شطرنج سے ملتی جلتی کوئی گیم تھی۔ تو ماہر آثار قدیمہ بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شطرنج یعنی چیس سے ملتی جلتی وہ کوئی گیم کھیلتے ہوں اپنے فارغ وقت میں۔ We may also say that the children were not neglected, as can be surmised from a number of playthings and toys of children. Other forms of pastime of elders were the bullfighting and hunting of wild animals. تو بچوں کو بھی انہوں نے نظر انداز نہیں کیا تھا۔ بچوں کے حوالے سے کھلونے ملے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ملی ہیں جس میں مٹی کے بنے ہوئے ہاتھی یا مٹی کے بنے ہوئے گھوڑے یا مٹی کی بنی ہوئی بیل گاڑی ملی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ایک مکمل فیملی سسٹم موجود تھا جس میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال بھی رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے فارغ اوقات میں شکار کرتے تھے جانوروں کا اور بل فائٹنگ کرتے تھے، تو یہ ان کے مشاغل تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کی دیہاتی اور شہری زندگی میں کیا فرق تھا۔ رورل اکانومی ان کی کیا تھی، اربن اکانومی ان کی کیا تھی۔ ٹو فیڈ دی واسٹ پاپولیشن ریزائڈنگ ان اے نمبر آف سٹیز، large scale cultivation of food grains must have been undertaken, while the Indus population showed urban characteristics and bias. Considerable size of rural population lived in the surroundings, villages the agriculture as their main occupation. کہا جاتا ہے آثار قدیمہ سے جو آثار ملے ہیں، انہوں نے کھدائی کے دوران چیزیں دریافت کی ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو دریا کے قریب رہتے تھے، وہ دریا سندھ ہو یا دریا راوی ہو، وہاں ان کے لوگوں کا جو مشغلہ تھا، جو پیشہ تھا، وہ تھا زراعت۔ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، بڑی مقدار میں غلہ اگاتے تھے، فصلیں اگاتے تھے اور غلہ جمع کرنے کا رواج بھی تھا۔ لیکن جو ذرا دور رہتے تھے، یعنی دریا سے ذرا دور رہتے تھے، وہ اپنی بسر اوقات کے لیے مختلف چیزیں بناتے تھے۔ مثلاً in the cities like Mohenjo-daro and Harappa, several industries including homespun cloth developing. There were professional classes like the potters, carpenters, masons, jewelers, ivory workers, goldsmith, weavers, blacksmith and dyers. Among these they were potters, no doubt much credited for producing beautifully decorated pots. اچھا، اب جو دیہاتی زندگی والے تھے، مطلب جو دریاؤں کے قریب رہتے تھے، ان کا زیادہ تر جو مشغلہ تھا وہ تھا کاشتکاری، جس سے وہ گزر بسر کرتے تھے، اور یا بھیڑ بکریاں پالتے تھے، ریوڑ پالتے تھے۔ لیکن جو دور دراز ذرا رہتے تھے، وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے انہوں نے مختلف پیشے اپنائے ہوئے تھے، جیسے لوہار، سونار یا آئیوری ورکرز،
گولڈ سمیتھ وغیرہ، یا مٹی کے برتن بنانے والے، یا لکڑی کا سامان بنانے والے، یا مزدور۔ تو اس دور میں بہت اچھا لکڑی کا سامان یا پھر مٹی کے برتن بھی بنائے جاتے تھے، کیونکہ کھدائی کے دوران یہ چیزیں ملی ہیں۔ اس طرح دیکھا جائے تو ان کی شہری زندگی اور ان کی دیہاتی زندگی میں خاص ایک توازن معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ کاریگر تھے اور اپنے وقت کے بہترین کاریگروں میں شمار ہوتے تھے۔ The Indus craftsmen show their great skill by producing beautiful copper and bronze vessels, household utensils, objects and ornaments, and bronze furniture. A later bronze figure of a dancing girl exhibits their remarkable craftsmanship. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈانسنگ گرل کا مجسمہ بھی ملا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے سامنے کسی بادشاہ کا یا ان کی کسی مذہبی رہنما کا مجسمہ بھی ملا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے ان کے ذوق اور شوق کا کہ کس قسم کی رواج و ثقافت ان کے لوگوں کے ہاں تھی اور کس قسم کا وہ شوق رکھتے تھے۔ ٹریڈ اینڈ کامرس کے حوالے سے there is undoubtedly some evidence to prove that that many people in the cities were engaged in trade and commerce. They used bullock-driven carts as a means of transport to carry goods from one city to another. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بیل گاڑی کے ذریعے، جس کو 2 یا 3 یا 4 بیل اس کو کھینچتے تھے، وہاں پر اپنی چیزیں رکھ کر ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ موہنجو دڑو سے ہڑپا جاتے ہوں، کیونکہ دونوں کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ 650 کلومیٹر ہے۔ Inland trade was flourishing besides the Indus traders and development commerce with many countries of West Asia, Crete and Egypt. نہ صرف وہ ہڑپا کے ساتھ تجارت کرتے تھے، بلکہ ویسٹ ایشیا، یونان اور مصر کے ساتھ بھی ان کے تجارتی تعلقات اور روابط موجود تھے، کیونکہ میسوپوٹیمیا اینڈ دی نائل ویلی اسی دور کی تہذیبیں ہیں۔ There is a good deal of evidence to show that the Indus people maintained commercial relations with the Sumerians. Lothal must have served as the most important port of Indus people to carry on maritime trade. مطلب ایک لوتھل سویلائزیشن بھی تھی، جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موہنجو دڑو ہے، اس کے بعد ہڑپا سویلائزیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے لوتھل سویلائزیشن کے آثار بھی ملے ہیں۔ تو لوتھل سویلائزیشن بھی موجود تھی، یہاں پر وہ لوگ کیا کرتے تھے، مختلف جو ہے ان کے نظریات تھے، جیسا کہ ہڑپا سویلائزیشن کے یا پھر موہنجو دڑو سویلائزیشن کے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ریلیجن ان کا کیا تھا، مذہبی نظریات کیا تھے، یہ بہت ایک اہم جو اس میں سوال اٹھتا ہے کہ ان کے مذہبی نظریات کیا تھے۔ جب 1922 میں سر جان مارشل نے کھدائی کی تھی تو بہت سارے مردے ملے تھے۔ اس وقت کے مقامی لوگوں نے جہاں سے وہ کھدائی کرتے تو بہت ساری ڈیڈ باڈیز ملتی، تو مقامی لوگ اس وقت جو سنسکرت تھی یا دراوڑی تہذیب تھی، یا جو بھی اس میں اس وقت مقامی لوگ تھے، انہوں نے مقامی زبان میں ان کو کہہ دیا کہ موہنجو دڑو۔ اب موہنجو دڑو کا لفظی جو مطلب ہے قدیم سندھی زبان میں، وہ اس کا مطلب ہے کہ مردوں کا شہر، کہ جہاں سے ہم زمین کھودتے ہیں وہاں سے مردے نکل آتے ہیں۔ اس کا مطلب انہوں نے اس کو موہنجو دڑو کا نام دیا، تو 1922 سے لے کر اب تک یہ موہنجو دڑو ہی پکارا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں وہ مردے کہاں سے نکل آئے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں ابھی اس کے ساتھ ہی کہ پہلے کون سے لوگ تھے اور بعد میں کون سے لوگ آئے، ان کے زوال کے اسباب کیا تھے۔ لیکن ہم مذہبی نظریات ذرا دیکھ لیں تو in the absence of any temple found as such, our ideas about the religions are mostly derived from the seals, stones, statues and some terracotta figurines. A large number of terracotta figurines of a female elaborately decorated with a crescent shape and headdress have been found in many Indus cities. So it is assumed that these figurines represent the mother goddess. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ایک بت یا ایک جو ہے وہ دیوی کے کھدائی سے مجسمے ملے ہیں، ان کی مورتیاں ملی ہیں جنہوں نے مختلف زیورات پہنے ہوئے تھے یا مختلف چیزیں انہوں نے پہنی ہوئی تھیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بت پرست تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔
To sustain further, another seal from Harappa contains a scene depicting a human sacrifice being offered to earth goddess. کہ وہ جو تھے وہ خداؤں یعنی اپنے بتوں کی نظر انداز کے لیے مختلف چیزیں پیش کرتے رہتے، نظر و نذرانہ وہ پیش کرتے رہتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے سیکریفائس کا رواج بھی موجود تھا. Many historians believe that Shakti cult was then very popular, particularly during the pre-Aryan age. Numerous seals from Harappa and Mohenjo-daro contained the representation of male god. اس طرح ان کا دیوتا بھی تھا، جیسے دیوی تھی تو دیوتا بھی موجود تھا. The most common among them was that of god with 3 faces seated at platform in a yogic pose with a trident and surrounded with the few animals. ایک ایسا دیوتا دکھایا گیا ہے جو کہ بدھا کی طرح یعنی مہاتما گوتم بدھ کی طرح وہ یوگا کی کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ارد گرد جانور موجود ہیں. اسکالرز بلیو دیٹ دیئر از دی پروٹوٹائپ آف دی لیٹر انڈین لارڈ شیوا. اگین دی ڈسکوری آف کلینٹیکل اینڈ کونیکل اسٹونز پیسز ود لک لائک شیولنگا ہیز confirmed the view that Shiva worship was common. The Indus people must have worshipped number of semi-human and semi-bovine gods. The worship of number of mythical snakes and sacred trees like the people and neem. اس طرح وہ مختلف اور چیزوں کی جیسے مظاہر فطرت ہیں اور یا مختلف جانور ہم کی پوجا بھی کرتے تھے، یعنی ٹوٹمزم اور اینیمزم کا رواج بھی موجود تھا. جیسے سورج یا چاند یا آگ کی پوجا کی جاتی تھی، اس طرح بیل یا سانپ یا کسی بڑے جانور جیسے شیر کی پوجا کی جاتی تھی. ڈسکوری آف سیکریفائس الٹرز آف اسکیئر شیپس جسٹ آفرنگ ٹو فائر گاڈ. اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ملی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے. فیونرل کسٹم ان کی جاتی. دی ڈسپوزل آف دیئر ڈیڈ واز ڈن ان 3 forms, namely complete burial, fractional burial and post cremation burial. The first involved the burial of the whole body with other articles such as pots and offering in a pit. The second involved the burial of the bones and skull of the dead persons, all placed in big urn with other objects. The third refers to the collection of the ashes and bones of the dead and placing in an along with other articles and burying in underneath the floor of house. A few centuries were found in Harappa and Lothal civilization. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے. بعض اوقات ان کی صرف کھوپڑیوں کو دفن کرتے تھے یا بعض اوقات ان کی استعمال کی چیزوں کو دفن کر دیتے تھے. تو یہ 3 اسٹیپ میں ان کی یہ فنرل سرمنیز ہوتی تھیں. بار کیف جو بھی صورتحال ہو، اس سے اندازہ ہوتا ہے کھدائی کے دوران جو بت ملے ہیں کہ وہ اپنے مردوں کو جلاتے نہیں تھے بلکہ دفن کرتے تھے. یہاں پر آ کر ہماری بات مکمل ہوتی ہے، لیکن ابھی ایک پہلو رہ گیا کہ یہاں پر کون سے لوگ آباد تھے اور وہ تباہ کیسے ہوئے، اور پھر ان لوگوں پر دوبارہ جو حملہ آور قوم تھی وہ کون سی تھی. تو اس کے بارے میں ڈاکٹر عمر مبارک نے بھی اپنی کتاب انڈس سویلائزیشن میں لکھا ہے. کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ دریاؤں کے قریب رہتے تھے تو دریاؤں نے سیلاب کی وجہ سے وہاں تباہی مچائی ہو، سیلاب آتا رہا ہو اور وہ لوگ جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے ہوں پانیوں کی وجہ سے. دوسری وجہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کچھ زلزلہ آیا ہو جس سے وہ نیست و نابود ہو گئے ہوں اور ملبے تلے دفن ہو گئے ہوں. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دریاؤں نے اپنا رخ تبدیل کیا ہو اور وہ لوگ دریاؤں کے رخ کے ساتھ ساتھ ایک جگہ سے دوسری اور دوسری تیسری جگہ وہ ہجرت کر گئے ہوں. اور چوتھی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے زیادہ کسی طاقتور قوم نے ان کی خوشحالی اور ان کی خوراک کے آثار کو دیکھتے ہوئے ان پر حملہ کیا ہو. اور پہلی اور آخری وجہ جو ہے یہ قرینس قیاس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دریاؤں نے تباہی مچائی ہو یا پھر مزید ان سے طاقتور لوگوں نے حملہ کیا ہو. تو کہا جاتا ہے کہ یہاں قدیم دراوڑ موجود تھے جو قدیم دراوڑی زبان بولتے تھے، اور جو حملہ ور طاقتور لوگ جنہوں نے حملہ کیا کہا جاتا ہے کہ وہ آریات تھے جو کہ سنٹرل ایشیا، افغانستان، ترکمانستان، قازقستان وغیرہ سے آئے. ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہاں بہت زیادہ سبزہ ہے، پانی ہے، بہتات ہے، خوراک ہے، ان لوگوں نے یہاں ڈیرہ جمایا. جو آریہ تھے وہ جنگجو تھے، جو قدیم دراوڑی تھے وہ امن پسند تھے اور وہ لوگ کھیتی باڑی کرنا جانتے تھے. لڑنا بڑنا وہ ایک حد تک جانتے تھے، صرف دفاعی طور پر، آفینسو نہیں، دفاعی طور پر وہ لڑنا جانتے تھے. اس طرح ان کے اوزار بھی کم تھے، ان کے اوزار بھی اتنے اچھے نہیں تھے کہ جس سے وہ مقابلہ کر سکیں. اس طرح آریہ نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا. آریہ نے دراوڑوں کو مارا،
ان کو پگا دیا، کچھ کو بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا، مردوں کو قتل کر دیا۔ تو اس طرح آریہ نے ان پر غلبہ حاصل کر کے وہاں پر بود و باش شروع کر دی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ آریہ یہیں کے مقامی لوگ ہیں۔ تو اس طرح یہ ہے قدیم وادی سندھ کی تہذیب کی کہانی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک اسائنمنٹ بنانی ہے۔ تو کوشچن آپ نے کس طرح بنانی ہے، رائٹ اے کمپلیٹ نوٹ آن دی کریکٹرسٹکس آف دی انڈس سویلائزیشن اور ڈسکس دی پرنسپل فیچرز آف دی انڈس ویلی سویلائزیشن، ڈسکرائب دی سوشو اکنامک لائف آف دی انڈس پیپل آفٹر ڈیمارکیٹنگ دی باؤنڈریز آف دی انڈس ویلی سویلائزیشن، لوکیٹ لیسٹ 5 centuries discovered show دی ہڑپن سویلائزیشن، یا رائٹ اے شورٹ نوٹ آن فالوئنگ سیلز انڈس پوٹری ٹریڈ اینڈ کامرس آف دی انڈس سویلائزیشن ویلی۔ اس پر آپ ایک مکمل جو ہے وہ اسائنمنٹ بنا لیں، ایٹ لیسٹ 15 ہیڈنگس ہوں اس میں، اور پھر اسے جو ہے آپ یاد کر لیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ٹاپک ہے ورلڈ ہسٹری کا، یہ آپ بی ایس پاک اسٹڈی میں ایک ٹاپک ہے انڈس سویلائزیشن کے حوالے سے، تو وہاں سے بھی آپ اس کو وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اوکے۔